اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا، وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے ہیں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کہ حضرت عمر اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، اور وہ شخص سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، گویا وہ لوکل تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، بال اس کے چمک رہے تھے، گرد و غبار کا نشان نہیں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ مسافر بھی نہیں ہے۔ وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور کچھ سوال کیے، جس میں سے پہلا سوال اس نے کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اسلام کو ایکسپلین کر دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی ایکسپلین کر دیا۔ اسلام ایمان ایکسپلین جب آپ نے کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ کیسا شخص ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جو احسان ڈیفائن کیا وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پھر جب چوتھا سوال کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا تو اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو بہت خوبصورت حدیث ہے جی، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، پڑھیں تو آپ باقی اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں سے احسان کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں احسان کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مضارع منصوب کرنے والے جو حروف ناصبہ ہیں ان میں سے اگلا حرف جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا جی، اور وہ حرف ہے، دو پڑھ چکے ہیں ہم، تو تیسرا حرف ہے ہمارا، اور لسٹ کے اعتبار سے دوسرا، ان۔ ان فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی جو آپ کو ملتے ہیں نا وہ ملتے ہیں جی کہ ان کا استعمال آپ کو جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ گویا یہ آپ کو ماضی کے ساتھ بھی ملے گا اور مضارع کے ساتھ بھی ملے گا اور جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی مل جائے گا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو، اشہدو کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ الا اللہ۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو ترجمہ دیکھیں آپ، ان کا کیس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ ہم اسے نہیں پڑھتے، ہم اس وقت بھی یہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ، غلط۔ تجوید کے حساب سے اشہدو اللہ الہ، اللہ الہ، یعنی نون ساکن آ گیا، اس کے بعد لام آ گیا تو نون کی آواز کو لام میں مرج کرنا ہے، لیکن ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے تکبیر کہتے ہوئے بھی لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ بہرحال یہ وہی ان ہے کہ کے معنی دیتا ہے، اوکے۔ اور ماضی کے ساتھ بھی اس کو استعمال ہوگا، مضارع کے ساتھ، ظاہر بات ہم اسے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس ان کو جو ہے
ان ناصبہ کے علاوہ ایک نام دیا جاتا ہے ان مصدریہ. اس کا نام ہے جی ان مصدریہ. یہ ان مصدریہ کیوں کہلاتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلے اس کے معنی آپ کو پتہ چل گئے ہیں کے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے. تو میں آپ کے سامنے جملے لکھتا ہوں تو آپ ان جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. جملہ لکھا ہوں میں آپ کے سامنے. امرا فعل ماضی ہے جی, حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. امر اللہ, اللہ فاعل ہو گیا, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا. امر اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو حکم دیا. ماشاءاللہ دیکھیں فعل ماضی, فاعل, مفعول سب پہچان رہے ہیں. امر اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو حکم دیا. ان کے, اب ہم مضارع کے ساتھ سے پڑھ رہے ہیں تو میں مضارع لکھوں گا. ایک فعل ہم نے پڑھا تھا عبد یعبد, عبد یعبد عبادت کرنا. تو ان کی وجہ سے یعبد کیا ہو جائے گا یعبد, کہ وہ انسان عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ اس اللہ. امر اللہ الانسان ان یعبدہ, تجوید کے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ انسان, یعبدہ میں فاعل ہوا ہے نا, اور ضمیر یہ ہوا کس طرف لوٹ رہی ہے؟ الانسان کی طرف. دو کام آپ کو آ جائیں, اعراب آ جائے اور ضمیریں لوٹانی آ جائیں, آپ کو عربی آ جائے گی. یہی دو کام ہے اصل میں. ہوا کی ضمیر, اب آپ ہوا کی ضمیر کہہ کے الانسان کی طرف بھی اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کیونکہ دونوں واحد مذکر کے طور پہ, لیکن صحیح جگہ پہ لوٹانا یہی جملے کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے. تو امر اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو حکم دیا ان کے یعبدہ, وہ انسان عبادت کرے. پھر ضمیر آ گئی اللہ کی, اب وہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جملے کو استعمال کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں کے کا. اب یہ جو مصدریہ ایسے کہتے ہیں نا, اس کو سمجھ لیجیے. ابدا کے کیا معنی ہے؟ ابدا, یہ بتائیے کیا ہے, یہ فعل ہے کہ اس میں فعل ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ماضی. تو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ اس نے عبادت کی. ماشاءاللہ. یعبدو یہ بھی فعل ہے, کیا ترجمہ؟ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. ابدا فعل, یعبدو فعل. اچھا, اس نے عبادت کی ماضی, وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا مضارع. ایک لفظ آئے گا عبادت کرنا. اب یہ جو عبادت کرنا لفظ ہے نا, یہ کام کا نام ہے. یہ کام ہے نا عبادت کرنا, اس کا نام ہے عبادت کرنا. اور کام کے نام کو ہی مصدر کہتے ہیں. کام کے نام کو مصدر کہا جاتا ہے, ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مصدر ہے نا عبادت کرنا, یہ ان فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. ان کو مصدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ان مصدریہ ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. تو اب دیکھیں آپ کا ترجمہ کرنے کا معیار کہاں پر چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی سمپل اس کا کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں ہم. اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ انسان اس کی عبادت کرے. یہ ہم نے سمپل کے ساتھ کیا. اب ہم چاہتے ہیں یہ جو ان اور فعل ہے نا, اس کو ملا کر مصدر کے معنی لینا چاہتے ہیں. مصدر عبادت کرنا, تو ترجمہ کیسے کریں گے سر؟ ہمت کریں, شاباش. مصدری معنی میں لے کے آئیں, کوشش کریں تسلی سے, ایزیلی. شاباش جی. اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ انسان اس کی عبادت کرے. اس کو ذرا مصدری
اتنے حصے کو مصدری ٹرانسلیشن میں لے کے آئیں. شاباش, ہمت کریں. چلے محسن صاحب سے پوچھتے ہیں. جی محسن صاحب. اللہ نے انسان کو اس کی عبادت کرنے کا. کس کی؟ اللہ کی عبادت کرنے کا. اور الفاظ میں لائیں. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. اپنی عبادت کرنا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کی عبادت کرنا. اس ان نے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی معنی دے دیے, اس لیے اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں. اب دو طرح سے ترجمہ آپ کا سامنے آ گیا, اور یہ آپ ماشاءاللہ مترجم بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ انسان اس اللہ کی عبادت کرے, سمپل ٹرانسلیشن. اور مصدریہ والی ٹرانسلیشن, اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ایک دو جملے اور لکھاتا ہوں, پھر دیکھیں مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. امرا الطبیب المریضہ. کلیئر جی؟ پتہ چل رہا ہے کون کس کو حکم دے رہا ہے؟ جی بیٹا. ہاں, طبیب مریض کو حکم دے رہا ہے, یعنی ڈاکٹر نے مریض کو حکم دیا. ڈاکٹر نے مریض کو حکم دیا. ان شریبا یشربو, ان کی وجہ سے یشربا ہو گیا. ٹھیک ہے. پینے کا, صحیح ہے. کیا پینے کا؟ القہوہ. اب اس جملے کا دو انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک ان کا کے ساتھ کریں گے. ڈاکٹر نے مریض کو حکم دیا کہ وہ مریض کہوہ پیے, کہ وہ مریض کہوہ پیے. ٹھیک ہے نا. اب مصدری معنی کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ یہ پورے کو جب ملائیں گے تو ہم کہیں گے ڈاکٹر نے مریض کو کہوہ پینے کا حکم دیا. کلیئر. اب قرآن مجید کا ایک جملہ آپ سامنے لکھ رہا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. یأمرو, امرا کا مضارع ہے یأمرو. امرا اس نے حکم دیا, یأمرو حکم دیتا ہے, حکم دے گا. یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان کے زال باہا ذبح کرنا, تذبحو. تین لائنوں میں سے کون سی لائن کا لفظ ہے؟ دوسری لائن کا. تذبحونا, نون نکلا ہوا ہے, نون رابی. ان تذبحو بقرۃن. ٹھیک ہے. قرآن مجید کا ایک جملہ آپ کے سامنے آیا. اب اس کا دو طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم سب کوئی ایک گائے ذبح کر دو. ایک سمپل ٹرانسلیشن. اور ماشاءاللہ احسان قرآن کورس کا اسٹوڈنٹ اسے ٹرانسلیٹ کیسے کرے گا جی؟ گائے ذبح کرنے کا. ماشاءاللہ. وہ تمہیں کوئی گائے, کوئی ایک گائے, نکرہ گائے, کوئی ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اللہ نے تو حکم دیا تھا نکرہ گائے کا, وہ چکر میں پڑ گئے معرفہ گائے کے, ہے نا. ما لونہا, رنگ کیا ہے جی گائے کا, عمر کتنی ہے اس کی, کنواری ہے کہ شادی شدہ, بوڑھی ہے کہ جوان ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے, اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو سوال کرتے ہیں نا وہ کچھ نہیں کرتے, وہ صرف سوال ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوال پہ سوال کرتے ہیں, یعنی جو سوال زیادہ کرتے ہیں نا اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہیں کرتے.
وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. سر جی مہمان آیا آپ کے گھر اس موسم میں, سوال بنتا ہے کیا پیو گے؟ اتنی ٹھنڈ میں آئے گا مہمان, سوال بنتا ہے کیا پیو گے؟ سمپل سی بات سر, ٹھنڈ ہے. پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں کیا پیو گے اگر مہمان؟ اچھا یار ظاہر بات ہے میں بوتل تو پیوں گا نہیں اس موسم میں, چائے پیوں گا. او چائے, ویری گڈ. چائے سیپریٹ کے مکس والی؟ اب پتہ نہیں مکس دودھ ہے نہیں ہے, وائٹنر تو ہوگا ہی ہوگا, ٹھیک ہے یار سیپریٹ ہی لے آؤ. ٹی بیگ بھی ہوگا, وائٹنر بھی ہوگا, پانی گرم کرنا لے آؤ. اچھا اب سوال ہوگا ٹی بیگ لپٹن کا کہ سپریم کا؟ وائٹنر ٹھیک ہے نا, ایوری ڈے ہو یا نیڈو ہوگا ہو. اب یہ سوالات کیا بتا رہے ہیں کہ پلانے پلانے کا موڈ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ فَذَبَحُوهَا, اتنے سوالوں کے بعد آخر انہوں نے ذبح کر ہی دیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, لگتے نہیں تھے کہ کریں گے لیکن انہوں نے کر دیا. پھر بھی ایسے اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں سر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ پوچھتے نہیں ہیں, ورنہ پھر پوچھتے ہی رہتے ہیں سر کیا کر سکتے ہیں, ہوتے ہیں ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. تو میں انہیں بتاتا ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے, بہت شکریہ آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو مقصد ہے قرآن ہمیں سکھاتا ہے, قرآن ہمیں سکھاتا ہے. تو ماشاءاللہ جی قرآن مجید کے جملے آپ کو سمجھ میں آنے لگے. اب میں وہ احسان آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان کے بارے میں. جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ, کہ تو اللہ کی عبادت کرے. ایک ترجمہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے, اور مصدریہ ترجمہ تیرا اللہ کی عبادت کرنا. وہ بھی لائیں نا تعبدہ میں جو انت ہے, تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ کأنک تراہ, اس طرح گویا تو اسے دیکھ رہے. یہ درجہ احسان ہے جی. ہم احسان اور سمجھتے ہیں نا, ہمارے ہاں اردو میں احسان اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی کا لفظ ہے احسان, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان تیرا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا ہے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, تیرے سامنے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اب ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو ہوگی نہیں, تو یہ ضرور ہونی چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں لفظ ہے ان تخش اللہ کأنک تراہ, تیرا اللہ سے اس طرح ڈرنا گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی, تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ, تو اللہ کے لیے کوئی کام اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, یہ کیفیت تو ہوگی نہیں, تو یہ ضرور ہونی چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اصل تو یہی ہے کہ جی جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سے ڈرنا, اللہ کے لیے کام کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, یہ ہونی نہیں, تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ سمپل سی بات ہے سر, مال میں جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو چینج ہو جاتے ہیں نا, لیکن حدیث سن کے چینج نہیں آ رہی. کیمرے کا دیکھنا اتنا یقین ہے, پتہ نہیں چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا, لیکن لکھا ہوا اتنا یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہ یراک, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر چینج آئے گی جی, پھر چینج آئے گی. بچوں کو آپ کہہ دیں نا میں دیکھ رہی ہوں, صحیح ہے, بچے کو کمرے میں اٹھا دیں لیپ ٹاپ دے کر, انٹرنیٹ دے کے, اور بتا دیں کہ تمہاری اسکرین جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے, لے جی بچہ کھول کے دکھا دے کوئی ویب سائٹ,
نہیں کھولے گا نا. یہ یقین، یہ احسان ہے، درجہ احسان. اللہ کے رسول نے اسلام بتایا، اللہ کے رسول نے ایمان بتایا، اللہ کے رسول نے ایمان بتایا. ذرا اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اسلام بالکل بیسک لیول ہے، ایمان اس کے بعد کا لیول ہے، احسان یہ ہائیسٹ لیول ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام زبان سے مان لینا، ایمان دل میں ٹھک جانا، اور احسان ایسی کیفیت کوئی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کا آغاز مجھے بتائیے ان 3 لیولز میں سے کس لیول کے ذریعے ہوا؟ صحابہ نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ ایمان سے. صحابہ ایمان سے شروع ہوئے. ایمان کیا ہے؟ دل میں اترنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا کر قرآن سنا کر ایمان کو پکا کیا. ایمان ان کے اندر پیدا ہوا. دوسرے نمبر پہ پھر اظہار کیا زبان سے. ٹھیک ہے نا؟ زبان سے پھر انہوں نے اقرار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس لیول تک گئے. کیسے گئے؟ تقوی اختیار کر کے. یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر آیا تو درجہ احسان تک پہنچے. ایسے ہی ہے نا؟ ہمارا پرابلم ہمارا سٹارٹ ہوا ہے اسلام سے، ہے نا؟ اسلام سے سٹارٹ ہوا ہے نا. اچھا جی، لسان القرآن پڑھا، کچھ کورسز کیے تو ایمان پر آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اب ٹاپ لیول ہے احسان. اب احسان کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی. لیکن ہمیں مل گیا فتویٰ. غلط نہیں ہے فتویٰ، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں درجہ احسان تک جا پا رہے. ہم فتوے لے رہے ہیں. احسان پہ پہنچنے کے لیے تقوی چاہیے. صحابہ تقوی پر عمل کرتے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں فتویٰ ہے کوئی، ٹھیک ہے میرا کام نہیں ہو رہا یار، نہیں ہو رہا کام، فتویٰ مل جائے گا آپ کو نا، جائز ہے. نہیں ہوتا نہ ہو، نہیں چاہیے مجھے، یہ لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ فتویٰ کوئی غلط ہے، صرف میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں اس لیول تک پہنچ پا رہے. بیچ میں ہمیں فتویٰ مل رہا ہے اور اکثریت ہماری فتوے پہ چلی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو تقوی کا سہارا لیتے ہیں اور فتویٰ تقویٰ سمجھتے ہیں نا؟ سر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ کپڑوں پر اگر ایک سکے کے برابر گندگی نجاست لگی ہو نا تو اوکے نماز ہو جاتی ہے، اس کے اتنی تھوڑی ہو تو خیر ہے. ایک دن ان کے کپڑوں پہ لگ گئی اتنی تھوڑی سی، اسے بیٹھے دھو رہے. اب اسٹوڈنٹس تو پوچھتے ہیں سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ اتنی سی لگی ہو تو خیر ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے. صحیح ہے نا؟ ہم فتووں میں پڑ گئے ہیں. میں نے آگے جانا ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے جانا ہے، اس کے لیے مجھے فتویٰ مل رہا ہے، اوکے صحیح. تو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لے جی کتنے لفظ رہ گئے؟ 2 رہ گئے. کون کون سے؟ کئی اور لام کئی. یہ اکٹھے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے ٹائم پہ فارغ کر دوں گا. تو نمبر 3 اور نمبر 4.
نمبر 3 ہے جی کئی، اور نمبر 5 لام کئی. لام کئی کو لام کئی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کئی کے معنی دیتا ہے. لام کئی کو کئی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کئی کے معنی دیتا ہے. تو کئی کے معنی جاننے چاہیے آپ کو. کئی کے معنی ہوتے ہیں جی تاکہ. کئی کے معنی ہے تاکہ. تاکہ سمجھتے ہیں؟ تاکہ یہ تاکہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ سو دیٹ تاکہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ وجہ بیان کرنے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچے مستقبل ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو بیٹھے ہیں نا دونوں چھوٹے چھوٹے، وجہ بتانے کے لیے ہم تاکہ استعمال کرتے ہیں. تو لام کئی کو لام کئی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لام وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کئی کے معنی دیتا ہے یہ، اور کئی وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے لام میں کئی کو لام کئی کہتے ہیں. اوکے، اب سارے لام ذرا اکٹھے جلدی سے کر لیں. پہلا لام تعریف، اسم کے ساتھ آتا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. دوسرا لام لام جارہ، اسم کے ساتھ آتا ہے، مجرور کرتا ہے، کے لیے معنی دیتا ہے، وہ بھی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے اصل میں. تیسرا لام لام تاکید، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور چوتھا لام ہے ہمارا لام کئی. ایک لام بس ہم نے اور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو. صحیح لیں جی، جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے، بات واضح ہو جائے گی. خلق اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کسی نے پوچھا کیوں پیدا کیا، تو آپ جواب نہیں دیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. صحیح نہیں، قرآن سے جواب لیں گے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا. تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو خلق اللہ الانسان کئی یعبد، تاکہ وہ انسان عبادت کرے کس کی؟ اس اللہ کی. خلق اللہ الانسان کئی یعبدہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان اس اللہ کی عبادت کرے. اچھا، یہ ترجمہ ہم ایک اور انداز میں بھی کر سکتے ہیں. جی سر، آج آپ کی ضرورت دیکھیں پڑ رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. فائل بطور ضمیر یا ضمیر بطور فائل سے ہٹ کے چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا جی. اس کا ایک اور انداز میں ترجمہ کریں. شاباش. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے، ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے نا. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور سمپل ترجمہ کرے تو آپ کا وہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، کئی کے بعد ہے لام کئی، اور لام کئی کئی کے معنی دیتا ہے، اس لیے اس کا نام لام کئی پڑا ہے. تو ہم یہاں پر کئی کی جگہ لام کئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لی یا بودا ہو. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو دونوں میں سے کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ کئی یعبدہ یا لی یعبدہ؟ لی یعبدہ. ماشاءاللہ. آپ کے اس جواب میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی کا استعمال 10 مرتبہ بھی نہیں ہے، لیکن لام کئی کا استعمال 20 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کئی یظہرہ نہیں کہا اللہ نے، لیظہرہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر.
تو لی کئی ایک ہی معنی ہے. احمد کلاس سے باہر نکل گیا, ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے پوچھا احمد لما خرجت من الفصل, تو کلاس سے کیوں باہر نکلا؟ تو احمد جواب میں دیتا ہے خرجت من الفصل, خرجت میں نکلا, ٹھیک ہے, کلاس سے, گڈی لے کے نہیں ہے نا, خرجت من الفصل میں کلاس سے باہر نکلا, لی اذهب الى المرحاض, المرحاض کہتے ہیں واش روم کو, ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ خرجت من الفصل میں کلاس سے باہر نکلا, لی تاکہ اذهب میں جاؤں, الى المرحاض واش روم, ٹھیک ہے. اور دوسرے انداز میں ترجمہ ماشاءاللہ میں واش روم جانے کے لیے کلاس سے باہر نکلا. اوکے جی, کلیئر. مضارع منصوب سمجھ میں آ گیا؟ 2 منٹ میں دوہرا لیتے ہیں. مضارع منصوب کیا ہے جی؟ مضارع کی دوسری شکل اعراب کے اعتبار سے. مضارع منصوب کس طرح ہوتا ہے؟ پیش والے لفظ زبر کے ساتھ, نون اعرابی والے کون سے ہیں؟ آنی اونا اینا والے, ان کا نون نکل جاتا ہے, نون نسوہ والے ویسے کے ویسے رہتے ہیں. مضارع منصوب کیوں ہوتا ہے؟ حروف ناصبہ کی وجہ سے. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ ہم نے 5 پڑھے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن قرآن میں کثرت سے آپ کو 5 ملیں گے. لن, ان, کئی, لام کئی, حتی, ٹھیک ہے. لن صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, زوردار نفی کرتا ہے, مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ کا معنی دیتا ہے, اور قرآن مجید کی ایک آیت ریفرنس کے لیے کافی ہے, لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون, ٹھیک. ان مصدریہ کہلاتا ہے, فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, ایک کانسیپٹ کی ایک ایگزامپل قرآن سے یاد کرنی ہے. کئی اور لام کئی دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں, وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آیت بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, 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 لیعبدون. آپ نے تو کہا نون نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور نون نکلا ہوا ہے. تو یہ نون کون سا ہے؟ اس کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ تھا لیعبدونی, تاکہ وہ میری عبادت کریں, ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی نون آپ کہتے ہیں نکل جاتا ہے, اس کا تو نکلا ہی نہیں. تو یعبدونا کا نون نکلا ہوا ہے, وہ یعبدونا تھا, نون زبر والا تھا, یہ نون زیر والا ہے, اور زیر والا نون بتا رہا ہے کہ اس کے بعد یا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. لکم دینکم ولی دین, وہ دین کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ دین ہی مراد ہے. اوکے جی. اب آپ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو قرآن مجید کی آیات نظر آئیں گے, آپ کے کان کھڑے ہوں گے. لسان القرآن کورس والا جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, اب وہ غور کرے گا آیات پہ, احادیث پہ غور کرے گا, کوئی اعراب شراب چیک کرے گا, ٹھیک ہے, کوئی مرفوع منصوب مجرور, کوئی ان مصدریہ دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, قرآن سے جڑے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.